مسلمانوں کی فتوحات کی کہانی پر مبنی شہرۂ آفاق ترک ڈرامہ دلش ارطغرل سے کم لوگ ہی ناواقف ہوں گے۔ یہ ڈرامہ اپنی مثال آپ ہے جو دنیا بھر میں اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکا ہے۔ ارطغرل ڈرامے کو ترکی کا گیم آف تھرون کہا جاتا ہے۔ اس کی کہانی 13ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے قیام سے قبل کی کہانی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح 13ویں صدی میں ترک سپہ سالار ارطغرل نے منگولوں، صلیبیوں اور ظالموں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کس طرح اپنی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کہانی ارطغرل نامی بہادر مسلمان سپہ سالار کے گرد گھومتی ہے، جنہیں ارطغرل غازی بھی کہا جاتا ہے۔ ارطغرل دنیا کے 60 ممالک میں مختلف زمانوں میں نشر کیا جا چکا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے، جو ہر اعتبار سے ایک شاہکار ہے اور ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ یہ ڈرامہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اپنی نگرانی میں بنوایا۔ ان کا کہنا ہے جب تک شعر اپنی تاریخ خود نہیں لکھے گا تب تک شکاری ہی ہیرو بنا رہے گا۔ ارطغرل ترکی کے خانہ بدوش قبیلے قائی کی کہانی ہے۔ جنگجو قائی قبیلہ ایک طرف بے رحم موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر ہے۔ ہمت و جرأت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جاڑے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے۔ آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال قائم رہتی ہے۔ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا ارطغرل منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں کا مقابلہ بھی کرتا ہے۔ وہ اوغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سمو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی ایک اپنی سلطنت ہوتی ہے اور ارطغرل کا بیٹا عثمان مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کا پہلا بادشاہ ہوتا ہے، جو 600 سال تک 1920 تک قائم رہی۔ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے سازش کے تحت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسی سلطنت میں موجود کئی علاقے آج دنیا کے نقشے میں آزاد ملک کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اس غیر معمولی جدوجہد کی داستان کا نام ارطغرل ہے۔ ارطغرل ڈرامے میں مسلمان کرداروں کو اچھے فیصلے کرتے، کمزور کی پرواہ کرتے، اصولوں کی خاطر کھڑے ہوتے اور ظلم کے خلاف لڑتے دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں خاص بات علماء اور مذہبی دانشوروں کا کردار ہے۔ جب بھی ڈرامے میں ہیرو کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو اسلامی دانشور، صوفی اور علماء ڈرامے کے اہم کرداروں کو قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں صورتحال سے نمٹنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس سیریل کے سب سے اہم اسباق یہ ہیں کہ آپ کا مقصد ہمیشہ عدل و انصاف کے نظام کا قیام، معصوم لوگوں کا تحفظ، خدا پر یقین کامل رکھنا اور کبھی ہمت نہ ہارنا ہونا چاہیے۔ فتح ہماری نہیں اللہ کی ہے، اس ڈرامے کا مقبول ترین جملہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈرامے میں اگرچہ سارے ویلن بھی بہادر، ذہین اور روحانیت پر یقین رکھنے والے ہیں، لیکن ان کرداروں کا مذکورہ پہلو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ مضبوط یا بہادر ہونا کافی نہیں، بلکہ معصوم لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے والا اور انصاف کے لیے کھڑا ہونے والا ہی ایک اصل ہیرو ہوتا ہے۔ ارطغرل کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمت، استقامت، حکمت عملی اور چال بازی کافی نہیں ہوتی، بلکہ ان سب چیزوں کے بعد ہر موقع پر دعا اور تقدیر کا عمل دخل لازمی رہتا ہے، جو لاچارگی سے بھرے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دیتے ہیں۔ ارطغرل ڈرامے کی طاقتور اور پرعزم خواتین پاکستانی اور بھارتی ڈراموں میں روتی اور عشق لڑاتی ہوئی خواتین سے بہت مختلف نظر آتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر وہ تلواروں اور خنجروں سے لڑتی ہیں اور سرداروں کا کردار بھی ادا کرتی ہیں۔ مشکل حالات میں گھرے مسلمانوں کی زخمی اجتماعی نفسیات کے لیے دلش سیریز برہم کی طرح ایک نیا جذبہ پیدا کرتی دکھائی دیتی ہے، جو مدت سے عالمی برادری کا ایک طاقتور اور سود مند رکن بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ارطغرل میں بدی پر نیکی کی جیت کے عالمگیر اقدار اور استقامت پسندی کے ذریعے مشکل وقت سے نکلنے کے حوصلے کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ یہ ڈرامہ صرف مغرب کے مسلمانوں میں ہی مقبول نہیں، بلکہ مشرق وسطیٰ، جنوبی افریقہ اور جنوبی امریکہ میں بھی زبردست مقبولیت سمیٹ رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر بھی اس ٹی وی ڈرامے کے بہت بڑے مداح ہیں۔ تاریخی پس منظر میں تیار کیے جانے والی فلموں
یا ڈراموں میں مسلمانوں کی عکاسی غیر مہذب، وحشی یا ظالم کے طور پر کی جاتی ہے۔ مسلمان ممالک اپنے ہیرو سے متعلق تاریخ پر مبنی مواد تیار نہیں کر سکتے، یا پھر فلم سازوں میں تاریخ کے معاملے پر عدم توجہی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ہیروز سے متعلق مغربی نقطہ نظر غالب آ جاتا ہے، اور مسلسل اس مواد کو دہرائے جانے کی وجہ سے ایک حد تک ناظرین کی سوچ بھی اس خاص نقطہ نظر کے مطابق ڈھلتی جاتی ہے۔ لیکن ارطغرل ڈرامہ مسلمانوں پر مسلط کردہ احساس کمتری کا طلسم قدا توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر مسلم تہذیب کے رنگوں پر فخر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ احساس کمتری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو مغرب اور اس کے رضاکاروں نے بڑے اہتمام سے مسلم سماج میں پھیلا رکھی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے فحش فلمیں اور جھوٹے ڈرامے دکھا کر مسلمانوں کو اپنے شاندار ماضی سے کاٹنے والے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ انڈسٹریز کو ترکی کے معروف ڈرامہ غازی ارطغرل نے چند سالوں میں ہی دفن کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور بھارت غازی ارطغرل کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ بھارت حکومت اپنے اداکاروں پر ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل کی اردو زبان میں ڈبنگ کرنے پر پابندی عائد کر چکی ہے۔ یورپ بھی ارطغرل سے خوف زدہ ہے۔ 2017 میں نیو یارک ٹائمز میں ولیم آرمسٹرانگ نے لکھا تھا کہ طیب اردوان اور ترکی کی نفسیات جاننے کے لیے ارطغرل ڈرامہ دیکھ لیجیے۔ ارطغرل کو ترکی کا سافٹ ایٹم بم قرار دیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ ارطغرل ڈرامے سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کے عزائم کیا ہیں۔ وہ خود کو ایک بڑی سلطنت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس ڈرامے کے ذریعے اردوان ترکوں میں نیشنلزم کے جذبات پروان چڑھا رہا ہے۔ وہ ترکوں کو فخر سے سر اٹھا کر جینا سکھا رہا ہے، اور اسلامی کلچر کو قابل فخر چیز بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اور فرمائیے، مغرب کئی سال سے مسلم دنیا پر فکری الغار کیے ہوئے ہے، ایسے میں مسلمان ملک ترکی صرف ایک ڈرامہ تیار کرتا ہے، اور ان سے وہ بھی برداشت نہیں ہو پا رہا۔